تو یہ بات بتانے کا جو مقصد ہے بیچ میں وہ یہ ہے کہ یہ خوبیاں میاں بیوی پیدا کریں تاکہ ایک اچھی ازواجی زندگی گزاری جا سکے۔ اگلا ہمارا موضوع ہے شوہر کے حقوق کی اہمیت، بیوی کے حقوق کی بھی آئے گی جی، پریشان نہ ہوئیے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اگر پالان پر سوار ہو اور مرد اسے بلائے تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پالان مطلب سواری کے اوپر جو سیٹ لگائی جاتی ہے نا، گھوڑے پر، اونٹ پر جو سیٹ لگائی جاتی ہے اس کو پالان کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عورت پر کس کی شکر گزاری لازم ہے؟ شوہر کی۔ اور مرد پر کس کی شکر گزاری لازم ہے؟ ماں باپ کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک پورا ٹریل ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں، مرد ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، عورت شوہر کی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ مرد ماں باپ کے پیچھے ہے، عورت شوہر کے پیچھے ہے، اگلی نسل پھر ماں باپ کے پیچھے ہے۔ تو یہ نسل در نسل ایک سلسلہ چلتا رہے۔ ہاں، اس میں چھوٹے چھوٹی حل نکالے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بیوی کو الگ رکھنا، ماں باپ کو الگ رکھنا، کوئی حرج نہیں، لیکن بس پھر ماں باپ کی خدمت پوری کی جائے، ان کا خیال پورا کیا جائے، ان کو پراپر جو ہے اٹینڈ کیا جائے، وقت دیا جائے، جس طرح اربوں میں ہے، پھر وہ سلسلہ رکھے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہنسی خوشی ساتھ رہ سکتے ہیں تو رہ بھی لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علیحدہ رہنا زیادہ پسندیدہ ہے ویسے میرے حساب سے، کیونکہ اس میں بدمزگیاں اور کم ہوتی جاتی، حقوق کی پامالی میں کمی آتی جاتی۔ اور اگر ماں باپ کے گھر میں رہنا ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ گھر ماں باپ کا ہی ہے۔ ہاں، جب ان کا سب کچھ استعمال کرنا ہے تو پھر ان کی بات بھی سننی پڑے گی، جس کا کھانا اس کا گانا۔ تو شوہر کا حق بیوی پر سب سے زیادہ ہے جی۔ اچھا، بیوی پر ماں باپ کا حق نہیں گنوایا گیا، عورت پر۔ عورت شوہر کے حق کی پابند ہے، مرد ماں باپ کے حق کا پابند ہے۔ مجھے ایک عرصہ تک اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیٹی کو بھی تو ماں باپ نے پالا ہے، بیٹی کو کیوں اتنا، یہ تو کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، پر ذمہ دار نہیں بنایا گیا ماں باپ کی خدمت وغیرہ کا۔ تو مجھے حیرت ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے، ٹریل سیدھا کیا گیا ہے نا۔ بچی بیاہ کر چلی گئی اپنے سسرال، وہ اپنے میاں کی خدمت کرے گی، اس کے بچوں کو دیکھے گی اور اس کے پیرنٹس کو دیکھے گی۔ اور جو بچی میرے گھر میں، میرے ماں باپ کے گھر میں بیاہ کرائی، میری بھابھی بنی، وہ اس فیملی کو دیکھے گی۔ تو اللہ نے ٹریل سیدھا کر دیا، بیٹوں کو ذمہ دار بنایا اور بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنا دیا، تو ایک یونٹ کمپلیٹ کر دیا۔ اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا۔ ابھی آج کل یہی چل رہا ہے نا فیشن، کہ جو ہے ماں باپ وہ بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے سسرالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ادھم مچا ہوا ہے۔ یہ ٹریل ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا کہی کہ شوہر بیوی کو بلائے تو وہ سواری پر بھی سوار ہو تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہی بات ہے کہ پرائمری جو مقصد ہے شادی کا وہ فزیکل نیڈ کا پورا کرنا، تو وہ ہونا چاہیے۔ اب اس پر بعض اوقات لوگ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو میں نے خود آپ کو کہی ہے کہ گھریلو ماحول اچھا رکھیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں تو گھریلو ماحول اچھا رکھیں۔ اگر بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ستاتے ہیں، تو پھر کس طرح وہ خوشگوار تعلق آپ کے ساتھ بنائے گی؟ یہ تو طے ہے۔ لیکن بہرحال بیویوں کو بھی اپنی ایج پر یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل تو بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے لڑکیوں کی کنڈیشنز، تو وہ نہیں ہو چلے گی نا۔ یہ فرض اور حقوق کی بات ہے، اس میں بہانے نہ بنائیں، کیونکہ دنیا میں تو آپ بہانے بنا سکتے ہیں، آخرت میں اللہ کے سامنے تو بہانے نہیں نہ چلیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے، بیوی اس کو چاٹ لے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ صحیح حدیث ہے جی، بالکل۔ اب بات کیا ہے کہ ایسا کیوں کہا؟ بھئی سمجھانے کے لیے کہا، سمجھانے کے لیے کہا، کتنا حق ہے، اتنا حق ہے۔ شوہر کیا نہیں دیتا جب آپ سب کی شادیاں ہوئی ہیں، جو نارمل شوہر ہیں، آپ کے شوہر ہیں، میرے ہیں، آپ کے ہیں، گھر بار نام پیسہ ہر چیز دی نا۔
یہ جو بھرے ہوئے فریج ہیں، یہ جو کپڑوں کی بڑی بڑی ہوئی الماریاں ہیں، یہ جو بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہیں، کہاں سے؟ ہمارے باپوں کی کمائی ہے۔ یہ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جن گاڑیوں میں ہم پھرتے ہیں، یہ باپوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے شوہروں کی کمائی۔ وہ گاڑیاں ہمارے لیے چھوڑتے ہیں اور خود بائکوں پہ پھرتے ہیں، وہ ہمیں ایئر کنڈیشنڈ گھروں میں رکھتے ہیں اور خود دھوپ میں جا کے کما کے لاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کیا غرض ہے اس بندے کی ہمارے ساتھ؟ اگر فزیکل ریلیشن اس کی غرض ہے، ہماری بھی تو ہے۔ اولاد وہ چاہتا ہے تو ہم بھی تو چاہتے ہیں۔ دیکھ لیں وہ کتنا کرتا ہے ہمارے لیے۔ ایک نارمل شوہر کی بات ہو رہی ہے، ظالم شوہر کی بات نہیں ہو رہی۔ جب بھی بات ہوگی بیوی یا شوہر کی، ایک نارمل شوہر اور بیوی کی بات ہوگی، نالائق بدتمیز بیوی کی بات نہیں ہوگی، ظالم بدبخت شوہر کی بات نہیں ہوگی۔ وہ تو ایکسیپشنز ہے نا۔ تو اتنا جو کرے، اب باپ کا رہا ہے، باپ نے تو پیدا کیا، وہ تو کرے گا، شوہر کیوں کرے؟ اس کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، صرف اللہ کے قانون کے تحت اس نے آپ کو نکاح کے رشتے میں لیا، اس رشتے کو نبھانے کے لیے وہ آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اور شوہر وہ واحد بندہ ہوتا ہے جو بیوی کی خاطر بچوں سے لڑتا ہے، لڑتا ہے جی۔ تو شوہر شوہر ہی ہوتا ہے، ہاں۔ لہذا اسی سبب سے کہا، یہ نہیں مراد ہے کہ ہم چاٹنے شروع کر دو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک رات، یعنی وہ جو صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا اپنی زمین پر، کیونکہ وہ چل نہیں سکتی تھی، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے کہا شاید ایک رات کا کر دیا ہو، جو تمہیں گیلے خوش پر سلا کر خود گیلے پر سوئی تھی تمہاری ماں۔ وہی بات ہے، جیسے ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا نا، شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ سمجھانے کی بات ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شوہروں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کرنے سے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جی۔ شوہر کی قدر کرے، ہو سکتا ہے شوہر بھی آپ کی کرنی شروع کر دے۔ ہاں، وہ دانتوں میں پکڑنے والا تعویذ بتایا ہے نا میں نے آپ کو، ہاں تو پکڑ کے دیکھ لے۔ یہ تو ختم کیوں کرنا ہے؟ میں نے کچھ کہا ہے آپ کو کچھ سنائی دیا ہے؟ ہاں، وہ ایک جو ہے لطیف بات ہے، لطیفہ تو نہیں میں کہوں گی، لطیف بات ہے کہ ایک خاتون ایک بابے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بابا جی میرا شوہر گھر آتا ہے تو جو لڑنا شروع کرتا ہے، لڑنا شروع کرتا ہے، چپ ہی نہیں کرتا۔ پاپا نے کہا بیٹی میں پیپٹی ہے، میں تین تویز دینا، جوں تیرا میاں کار بڑے دندا چ پڑ لینا، چھڑنا نہیں، تو بس لڑائی ختم ہو گئی۔ تو یہ دانتوں والا تعویذ بڑا اہم ہے۔ دیکھیے پتہ کیا ہے، کچھ چیزیں فیکٹر ہیں جن کو ماننا چاہیے۔ جن عورتوں نے کبھی جاب نہیں کی نا، وہ سمجھ نہیں سکتی، لہٰذا میں کہتی ہوں کہ بچیوں کو تھوڑا سا جاب کرا لینی چاہیے، پیسوں کے لیے نہیں، ذرا دھکے کھانے کے لیے۔ 6-7 ہزار روپیہ، 10 ہزار روپیہ دیتے ہیں پرائیویٹ اسکول والے، اور سارا دن کھڑا رکھتے، چیئر بھی نہیں دیتے بیٹھنے کے، اور پھر آپ کے کام میں 10-10 نقص نکالتے ہیں، آپ کی کاپیاں تک چیک کی ہوئی چیک کراتے ہیں، اور آپ کو ایسے تانے دیتے ہیں کہ ساس کیا دے گی۔ تب آپ کو پتا چلتا ہے اچھا 45 بچیاں نو پڑھانی ہے پورا مہینہ، اور پھر یہ گلا سننیاں پہنتی ہیں، اور پھر آپ پھر پتا چلتا ہے کہ شوہر 50 ہزار 60 ہزار 1 لاکھ آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا ہے نا، سارا کمفرٹ بھی ساتھ دیتا ہے، وہ نہیں کہتا کھڑا رہو، بلکہ وہ دیکھتا ہے اچھا یہ تمہاری ہائٹ سے اوپر ہے، شیلف وہ توڑوا کے نیچے کروا دیتا ہے، اچھا پانی ٹھنڈا ہے بہت زیادہ، وہ گیزر لگوا دیتا ہے، ساری عمر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ساری عمر۔ تو دراصل عورتیں ناشکری کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جہنم میں عورتوں کی بڑی تعداد اس وجہ سے جائے گی کہ شوہروں کی ناشکری کرتی۔ تو جتنا پیار شوہر اپنی بیویوں سے کرتے ہیں نا، میں پھر بار بار یہ بات کری، نارمل شوہر، بیویاں اتنا پیار شوہروں سے نہیں کرتی، ان کا پیار بچوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک ٹریل ہے، اما ابا کا فرما بردار بیٹا، اچھا اما ابا کے ساتھ اللہ نے فرما برداری جوڑ دی ہے بیٹے کی، لیکن بیٹے کے اندر محبت زیادہ بیوی کی ہے۔ اب شوہر ایک پل ہے، ادھر اما ابا ہیں، ادھر بیوی، اس نے دونوں کو جوڑا ہوا ہے۔ اب بیوی جو ہے اس کی توجہ بچوں پر ہے، ہاں، لہٰذا بہت ساری بیویاں ہیں اگر ان کے پاس اختیار ہو وہ بچے لے کر شوہروں کو چھوڑ کر چلی جائے، ان کا اصل مقصد اولاد ہے، ان کا اولاد سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے،
لیکن شوہر نے ان کو پکڑا ہوا ہے. اب بچے نے ماں نے بچوں کو پکڑا ہوا ہے. اب بچے پھر اماں ابا کے فرما بردار ہوں گے، ہونے چاہیے. اور جو اگلی نسل پروان چڑھے گی اس میں پھر بچے جو ہے، لڑکے جو ہے وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، شادیاں کریں گے، بیویوں سے پیار کریں گے. شوہر ایک طرف ماں باپ کو، ایک طرف بیویوں کو پکڑ کے پل بن کے رہے گا. بیویاں بچوں کو ساتھ جوڑیں گی. یہ خاندانی سسٹم نسل در نسل یہ سائیکل چلتا جائے گا، چلتا جائے. تو بھیا دیکھیں، ماں باپ کا تو فرض ہے، ماں باپ نے پیدا کیا تو پالنا ہی ہے. انہوں نے ہی پیدا کیا نا، وہ ذمہ دار ہے. تو شوہر ایک اجنبی شخص ہوتا ہے، مگر ایک نکاح کا جو بول ہے، جو ایک ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے کلام کے کی گواہی کے ساتھ، نکاح کے ساتھ، تو ساری عمر وہ اس کو نبھاتا ہے. اور نارملی خوشی سے نبھاتا ہے. میں نے کہا نا، وہ چند گھٹیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو جتاتے ہیں. نارملی جو ہے شوہر بیویوں کے لیے خوشی سے سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر اس کو ماننا چاہیے، ایکسپٹ کرنا چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو چند روز کے لیے تیرے پاس ہے. شوہروں کو سنائی یہ حدیث، یہ میرے علم میں ہے، مگر مجھے ہنسی کسی اور بات پر آئی ہے، میں ابھی عرض کرتی ہوں. ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے. پر شوہر جنتی بڑھن سے صحیح، پہلے پاکستانی پاکستانی میے جڑے نے پہلے جنت لائق کام تے کرن، نمازاں تے پڑھ دے نہیں نہ لائق. پاکستانی مردوں کی تربیت اتنی غلط کی گئی ہے بیچاروں کی، کہ یعنی میں نے دیکھا ہے یہ اکثر گھروں میں، کہ بیٹیاں نمازی ہر بیٹے نہیں ہیں. بیٹیوں کو عادتیں ڈالی، بیٹوں کو نہیں ڈالی. کیوں؟ بیٹیاں جنت میں جائیں، بیٹے جہنم میں بھیجنے ہیں، استغفر اللہ. اور وہ اتنی پختہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. ایک بڑا احسان کریں گے تو جمعہ پڑھ دیں گے، عادت ہی نہیں ڈالی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بے شک یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. ایک نیک مرد جو ہے، ایک نیک مومن جو ہے، اگر اس کی بیوی نافرمان اور بدتمیز ہے اور وہ اس کو ہرٹ کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پہلے جنتی بڑھو تو صحیح. ایتھے بیویاں تنگ کرن تے اوتھے اللہ کی سزا پاؤ، استغفر اللہ. تو لہٰذا پہلے اپنے آپ کو حوروں کے لائق کریں، خوش گمانی میں مبتلا نہ ہو. اچھا جی. مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں، یہ جی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے. الرجال قوامون علی النساء. میں پوری آیت نہیں پڑھ رہی. مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پس جو سوالے عورتیں ہیں وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں اور مردوں کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت کرتی ہیں، انہی مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان کے لیے بستر الگ کر دو، اور مارو اگر وہ مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش مت کرو، یقین رکھو کہ اللہ ہی بڑا ہے اور بالا تر ہے. اچھا جی، کیا حکم ہے اس کے اندر؟ پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں فائنل پوزیشن شوہر کی ہے. گھر کا مینیجر جو ہے نا وہ شوہر ہے، ایم ڈی شوہر ہے، فائنل ڈیسیجن اس کا چلے. ٹھیک ہے. اور یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، کسی ایک کو تو دینی تھی نا. دیکھیں اسٹاف میں، کسی بھی آفس میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں 50 لوگ کام کرتے ہیں تو ایک کو تو انچارج بنانا پڑے گا. تو گھر بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے بھائی، اس انسٹیٹیوٹ میں کسی کو تو پوزیشن دینی تھی، تو پھر وہ مرد کو دی گئی. اس میں دو باتیں ہیں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن کچھ اہم باتیں جو نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مرد میں ایگو زیادہ ہوتی ہے، تو عورت کی بات ماننا اسے مشکل لگتا ہے، تو مرد کو انچارج بنا دیا، چلو اس کی ایگو خوش ہو جائے. دوسری بات یہ ہے، پیسہ کس کا ہے؟ مرد کا. تو خاتون کوئی فیصلہ کرے گی، کوئی بھی فیصلہ، فرض کرو ایک ٹیبل چینج کرنی ہے تو وہ والی ٹیبل لے آتے ہیں، وہ جا کر لے آئی، اب ٹیبل خراب نکل آئی تو باتیں کون سنے گا؟ بیوی. اب شوہر خود لے کر آئے تو پھر کس کو سنائے گا؟ ہے نا. خود جاؤ فیصلے کرو، تمہارا مال ہے، تمہارے بچے، فیصلے کرو. کیونکہ عورت فیصلہ کرے اور فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر وہ تو ٹھپا لگ جاتا ہے نا. اس لیے آسانی ہے اس کے اندر. مرد فیصلہ کرے، عورت مشورہ دے سکتی ہے، مگر فائنل ڈیسیژن آپ کریں بھائی. یو آر دا باس، آپ فیصلہ کریں. پھر اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مرد حضرات باہر پھرتے ہیں، چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو ان کے اندر چیزوں کا فہم زیادہ ہوتا ہے.
خواتین کا نسبتاً لوگوں سے واسطہ کم ہوتا ہے تو ان کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور پھر مرد جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتے، وہ بہت ریشنل ہو کر نارملی فیصلے کرتے، عورتیں جذباتی ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج تک، مذاق نہیں بات نہیں کر رہی، کوئی لڑکا کسی لڑکی کے عشق میں گھر چھوڑ کر بھاگا ہے اور دربدر ہوا ہے؟ نہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے گھر سے بھاگتی ہیں اور وہ ظالم لڑکے ان کو ادھر ادھر بیچ دیتے ہیں اور خوار کر دیتے۔ کتنی کہانیاں ہیں لڑکیوں کی، ایک لڑکا مجھے دکھائے جو لڑکی کے پیچھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگا ہو اور خوار ہوا ہو۔ بچیاں ہوتی ہیں نا، جذباتی ہوتی ہیں۔ عورت جذباتی ہے، عورت میں یہ جذباتیت نہ ہو بچے نہ پال سکے، گھر نہ بنا سکے، تو لہٰذا اسی لیے پھر فیصلہ مرد کرے، کیونکہ مرد جذبات سے نہیں، نارملی عقل سے فیصلہ کرتا، اور عورتیں زیادہ تر دل سے فیصلے کرتی، تو پھر دل ہی دکھاتی ہیں اپنا۔ یہ وجوہات ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن یہ بنیادی وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا سوال عورتیں اطاعت شار ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اطاعت کا؟ بھئی بچوں کی شادیوں میں، گھر کے کاموں میں شوہر سے مشورہ کریں اور اپنے شوہر کے فیصلے کو فائنل مانیں۔ دیکھیں اچھا ہونا ہے یا برا ہونا وہ اللہ کو پتا، لہذا فیصلہ کسی کا بھی صحیح غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ذمہ داری شوہر پر ہوگی، آپ کے اوپر تو نہیں ہوگی نا، آپ ریلیکس رہیں۔ اچھا مرد موجود نہ ہو تو حفاظت کرتی ہے کس بات کی؟ وہی گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اور عزت کی حفاظت کرتی ہے، یہ سارے کام۔ اب اگر عورت سرکش ہو تو کیا کریں؟ بات ہم نے شروع میں ڈسکس کی ہے نا، اگر عورت بات نہ مانے تو پہلے تو اس کو بٹھا کر بات کرے، سمجھائیں، سمجھانے سے نہ مانے تو بستر الگ کرے، بستر الگ کرنے سے نہ مانے تو ایک دو لگا سکتے، لیکن اللہ کہتے ہیں جب فرما بردار ہو جائیں تو بے وجہ تنگ نہیں کرنا۔ ہاں۔ حضرت حسین بن محسن جو ہے، محسن، حسین بن محسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پھوپھو نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ یعنی کہ وہ گاؤں سے آئی تھی پہلی بار مدینہ اپنے بھائی کے پاس، تو شادی شدہ تھی، تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بھتیجے نے کہا کہ یہ میری پھوپھو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حال چال پوچھا سب، تو آپ نے پوچھا کیا شادی شدہ ہے آپ؟ شوہر والی ہیں مطلب کہ شادی شدہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ سمجھ گئے کہ یعنی اطاعت اور خدمت کرنی ہے، لیکن اتنی کرنی ہے نا جتنی بس میں ہے، جو بس میں نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے، تو وہ کوئی بات نہیں۔ بس میں کیا نہیں ہے؟ اپنی اپنی فزیکل کیپیسٹیز ہے، کون کس حالت میں ہے کس حالت میں نہیں ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ ہاں جی، کالا فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتی کا و نار جنتو کی و نار کی۔ آپ نے فرمایا اچھا ذرا یہ بتائیے کہ آپ ان کی نظر میں کیسی ہے، دھیان رکھیے گا، فانظری دھیان رکھیے گا، آپ کا شوہر آپ کی جنت اور آپ کا جہنم۔ ہاں ہاں سمجھ آ گئی؟ کیونکہ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس فردر بھی بات ہوئی ہوگی، ظاہر ہے جب آپ نے سوال کیا تو انہوں نے جواب بھی دیا ہوگا، حدیث میں اتنا ہی کوٹ ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، تم اس کی نظر میں کیسی، تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، شوہر بیوی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، یہ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ خود بیوی، اور بیوی شوہر کی نظروں میں کیسی سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ خود جو ہے، یعنی کہ شوہر کا بیوی کی نظروں میں کیا مقام ہے یہ بات شوہر خود اچھی طرح جانتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے اچھی رائے بیوی کے بارے میں شوہر کی اور شوہر کے بارے میں بیوی کی ہونی چاہیے، اور اگر دونوں ایک دوسرے کے بارے میں رائے ہی اچھی نہیں لگتے، ایک دوسرے کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، تو پھر رشتہ ہی بدنام کریں گے اور کیا کریں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے اقرا بسم کی، اور آپ گھبرا گئے اور گھر آ گئے،
اور کانپ رہے تھے آپ، اور آپ نے کہا کہ میرے اوپر کچھ ڈال دو خدیجہ. اما خدیجہ نے ڈال دیا. پھر تھوڑی دیر میں طبیعت سنبھلی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. تو اما خدیجہ نے اور آخر میں پوری بات بتائی، اور پھر کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ میں مارا جاؤں گا، میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے تو میں مر جاؤں گا. تو اما خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیں گے. آپ غریبوں یتیموں کے کام آتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، غلاموں کی مدد کرتے ہیں، جن پر بوجھ ہوتا ہے ان کا بوجھ اتار دیتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. تو یہ ہوتی ہے شوہر کے بارے میں بیوی کی رائے، اور بیوی کے بارے میں شوہر کی رائے. کیونکہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے پرائیویٹ میٹرز کو بیوی اور شوہر ہی جانتے ہیں نا. تو اس لیے آپ نے کہا کہ تم اپنے شوہر کی نظر میں کیسی ہو، دیکھ لو وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے جی. جو آج کل یہ نئی نئی باتیں چل رہی ہیں نا، اور فیس بک پہ بڑا وہ رومانٹک وہ پوز بنے ہوتے ہیں، اور وہ پوسٹ ڈلی ہوتی ہے، تم کھانا نہ پکاؤ، تم صرف میرے لیے تیار ہو جانا، کھانا میں خود پکا لوں گا. یہ صرف فیس بک تک ہے. ریئل لائف میں ایک دن کھانا نہ پکاؤ تو دوسرے دن نظر بھی نہ ہو. بکواس باتیں ہیں جی، یہ بکواس باتیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا شوہر آپ سے بہت پیار کرے، بہت پیار کرے، بہت پیار کرے، آپ کا مجنو بن جائے اور کما کے نہ لائے تو چلے گا؟ تو بھئی شوہر کو ایسی لیلا کس کام کی جو اس کو کھانا بھی نہ پکا کے دے سکے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ چار محبت پیار یہ 2-4 دن میں پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر زندگی کی ریالٹی سامنے آتی، پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اے تو کی پکایا، اے تو کی ہو جائے کپڑے استری کیتے، اے تو گھر دی صفائی کیوں نہیں کی تھی. وائس ورسا، اگر شوہر کی جاب نہیں ہے یا کچھ ہے نہیں ہے، آپ دیکھیں اچھی بڑی زندگی گزر رہی ہے، اور ہم جی 12 سال بڑے خوش رہے، 15 سال بڑے خوش رہے، اب شوہر کی جاب چلے گی، اب لڑائی شروع ہوئی. تو بھائی اصل تو مہم ہی اب آئی. تو یہ جو ہے نا بڑی سنجیدہ بات ہے، اور یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے کہ جی مجھے تو صرف اپنی بیوی کی محبت چاہیے. اچھا یہ بڑی پوسٹیں آتی ہیں، مجھے تو صرف اپنی بیوی کی محبت چاہیے، گھر کا کام میں خود کر لوں گا. اللہ اللہ اللہ. اور کوئی نہیں کرنا کسی نے. ہاں، ہونا بھی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں ہے نا، کیپیسٹی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. دو میں سے ایک صورت ہے، یا تو عورت بھی کمائے میاں بھی کمائے. نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت جو ہے وہ پھر گھر نہیں دیکھ سکتی. یہ وہ چیز ہے نا جو یورپ میں چل رہی ہے، عورت بھی کمائے میاں بھی کمائے، اور افورڈ کرتے ہیں تو کوئی ہیلپر رکھ لیں، افورڈ نہیں کرتے تو پھر گھر آ کے کام مل جل کے کر لیں. ان لوگوں نے زندگی اپنی چینج کر لی ہے نا، گھر بڑے تو رہے ہی نہیں، فلیٹ سسٹم ہے، گھر پورے کلوزڈ ہیں، اور یعنی کہ ونس ان ویک وہ جو ہے ساری صفائی صفائی کر لیتے ہیں. باقی وہ چونکہ گھر بند بند رہتے ہیں تو وہ اتنی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اور کھانا وغیرہ یہ ہے کہ وہ سیمی کوکڈ لے آتے ہیں نا پیک فوڈ، اور وہ بس ہلکا سا تیار کیا. میے نے جو ہے فرض کریں بیوی نے کھانا بنا لیا تو میے نے موٹی موٹی صفائی کر لی، اور بیوی نے کافی بنا لی تو میے نے برتن دھو لیے. تو وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار لیتے. یا تو یہ کر لیں، ویسے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں، کوئی خیر نہیں. خیر وہ ہے جو اسلام نے دی ہے، مرد کما کے لائے، عورت گھر چلائے، گھر پہ بیٹھے بچوں کو ٹائم دے، بچوں کی پرورش کرے، تربیت کرے. یہ سب دکھاوے ہیں. بچوں کو جو نرسری پہ چھوڑتے ہو اس کی فیس دیتے ہو، جو سیمی کوک فوڈ لیتے ہو اس کی فیس دیتے ہو، جو سارا کچھ وہ کرتے ہو، وہ جو آپ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں وہی آپ ایکسٹرا خرچ نہ کریں، اور ایک کمائی کے اندر اپنی زندگی بسر کریں، اور اپنے کاموں کو فطرت کے اوپر رکھیں تو زندگی زیادہ اچھی گزرے. تو بہرحال مرد نے کما کر لانا ہے، آپ نے بیٹھ کر کھانا ہے، بالکل آپ کا حق ہے. لیکن پھر آپ اصل میں اسلام کسی کو بھی نکما ٹھلا نہیں رکھتا نا. بات یہ ہے کہ آدھی آبادی سے زیادہ ہیں عورتیں. ہاں، عورتیں 52 54 56% تک ہوتی ہیں آبادی کا. تو وہ اتنا بڑا حصہ بیٹھ کر کھائے گا؟ نہیں، وہ گھر چلائے گا. وہ گھر چلائے گا. گھر چلانا بہت بڑا کام ہے بھائی، ہوم میکر ہونا مذاق نہیں ہے. ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے. تو وہ بچوں کو یعنی کہ پڑھائیں گے بھی، سب کچھ کرے گی جو جس طرح گھر میں گھریلو خواتین کرتی ہیں. تو یہ کہانیاں ہیں، ان میں نہ آئیے گا.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ہاں ہے یہ حدیث کہ نہیں ہے؟ ہے، پوری بتا سکتے ہیں. میں تو آپ کو بتا چکی ہوں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ جو ہیں انصاری، وہ شام کے سفر پر گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو آپ کو سجدہ کیا. آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہاں پر دیکھا شام وغیرہ میں کہ وہ جو حاکموں کو نا لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوگا. اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا ہے شوہر کو سجدہ. اب یہ حدیث، یہ پارٹ تو حدیث کا سناتے ہیں، سنانا بھی چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن پہلا پارٹ کھا جاتے ہیں کیونکہ اپنے تو سجدے کراندے نے نا پیراں دے قدماں دے وچ. زندہ پیر بیٹھے ہوئے نے، ایون طاہر قادری صاحب کے پیروں میں سجدے ہو رہے ہوتے، نہیں روکتے. اور اکثر آپ دیکھیں، یعنی ایک میں نے دیکھا، ویڈیو دیکھی کہ ملتان کے وہ پیر تھے، تو وہ خود بےچارا بڈھا ہو گیا ہوا ہے، بےچارا تو نہیں خیر، ظالم بڈھا ہو گیا ہوا ہے، ویل چیئر پہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور لوگ آ کے اس کے پیروں میں سجدے کر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قبروں پہ سجدے کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. تو جناب اصل بات اس میں دو باتیں ہیں، دونوں صحیح ہیں. ایک بات یہ ہے کہ سجدہ کسی کو جائز نہیں، اور دوسری بات یہ ہے، اچھا سجدہ تعظیمی کیا کہتے ہیں؟ یہ محبت کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے. تو جو بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے عبادت کا کرتے تھے وہ نہیں، وہ بھی تو تعظیم کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے سجدہ کیا تھا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نا. تو بکواس باتیں ہیں ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا کہ دیکھیں سجدہ کیا ہے، شکر گزاری کی علامت ہے. تو آپ نے کہا کہ شوہر کا اتنا حق ہے اور اس نے اتنی محنت کی ہے بیوی کے لیے کہ اگر الاؤڈ ہوتا تو میں کہتا کہ شکر گزاری کے اظہار میں سجدہ کر. لیکن سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، رکوع بھی نہیں کرنا. ہاں، سر نہیں جھکانا. جھکانا ہے سر؟ نہیں، سر نہیں جھکانا. کسی کے سامنے تعظیمن سر تسلیم خم نہیں ہوگا، میاں کے سامنے بھی نہیں ہوگا. سب شرک ہے جی، سب شرک ہے. تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں، دونوں ہی کو یاد رکھیں. کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کا حق اتنا ہے کہ اگر الاؤڈ ہوتا تو اس کے اظہار تشکر میں سجدہ کیا جاتا ہے. شکر گزاری کا سجدہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالی سجدہ کرتے تھے نا. جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تو فوراً سجدہ شکر ادا کرتے. تو سجدہ کس چیز کی علامت ہے؟ شکر گزاری کی. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی شوہر کی شکر گزار ہونی چاہیے. اگر الاؤڈ ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہر کی شکر گزاری کے اظہار کے طور پر ان کو سجدہ کرے. سمجھ گئے؟ تو اب وہ تو الاؤڈ نہیں ہے، پر شکر گزاری تو فرض ہے نا، تو لہٰذا شوہروں کی شکر گزاری کریں. کیسے کریں شکر گزاری؟ جو انہوں نے اچھا کیا اس کو بیان کریں، جو ان سے برا، ہر انسان میں کمیاں ہیں، تو جو ان سے کمی آئی اس کو کبھی بیان نہ کریں، اس کا پردہ رکھیں. کمیاں سب میں ہوتی ہیں جی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جی مرد کے ذمہ بھی یہی ہے، وہ بھی آ جائے گا، ٹاپک آئے گا آگے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد یا عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے. جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے ماخانہ خرچ سے اللہ کی راہ میں دے گی اس سے آدھا ثواب شوہر کو بھی ملے گا. اچھا جی، کیا کیا باتیں بتائیں؟ مرد گھر میں ہے تو نفلی روزہ نہیں رکھنا. روزے کی حالت میں فزیکل ریلیشن نہیں ہو سکتا نا، تو فرض روزہ تو رکھنا ہی ہے. تو نفل روزہ رکھنا ہو تو پھر شوہر سے پوچھ لینا چاہیے. ہاں، اور دوسری بات کہا کہ کسی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دیں جب تک شوہر اجازت نہ دے. سادہ سی بات ہے. ہاں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں، تو شوہر سے اجازت لیے بغیر بلا وجہ لوگوں سے نہ ملا جائے. اور شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا مال خرچ نہیں کیا جائے. تو گھر کا جو مال ہے وہ ظاہر سب شوہر کا ہے. تو اب ایک تو ہے نا، جیسے شوہر نے اجازت دے رکھی ہے کہ جو گھر کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہی اختیار میں ہے، اور انہوں نے کبھی ہم سے سوال نہیں کیا، اور وہ پوچھ بھی لے تو ہم کہتے ہیں جو کرنا کرو تمہاری چیز ہے. تو وہ تو پھر انڈرسٹوڈ ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض صاحب ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی چیز نہیں دے، تو وہ پھر ایسا کر سکتے، یہ حق ہے ان، تو اگر وہ ایسی کنڈیشن لگا دے تو پھر ان سے پوچھ کر ہی دے، اور اگر بغیر پوچھے صدقہ کیا تو پھر آدھا اجر بیوی کا اور آدھا شوہر۔ اور اگر جیسے الحمدللہ ہمارے شوہروں نے ہمیں آل ان آل انچارج بنایا ہوا ہے کہ بھائی تمہارا گھر ہے، تمہاری چیزیں جو چاہے کرو، تو پھر ہمیں پورا اجر ملے گا، ان کو بھی پورا اجر ملے گا، وہ کما کے لا رہے ہیں اور ہم اس میں سے صدقہ کر رہے ہیں، تو دونوں کو اجر ملے گا۔ اصل سمجھانے کی بات بھلا کیا ہے کہ اگر شوہر پسند نہ کرتا ہو تو اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات خواتین کرتی ہیں نا کہ اپنا یعنی کہ شوہروں کے پیسے اٹھا کر فیملیز پر اپنی خرچ کر دیے، ماں باپ کو دے دیے، یا اجازت کے بغیر چوری چھپے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے، خواہ تنور پر روٹی ہی کیوں نہ لگا رہی ہو۔ فزیکل ریلیشن کی بات ہے جی، ہاں اصل میں ظاہری بات ایسے کوئی بھی نہیں کرتا، مقصد صرف اہمیت سمجھانا ہے، اہمیت سمجھانا ہے۔ اور اس کے اندر پھر وہی ساری ڈسکشن آ جاتی کہ گھر کا ماحول ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا، وہ ایک ریالٹی ہے، اس کا خیال رکھنا اچھا ہے، شوہر کو رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال بیوی کو اس بات کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو بہت سادہ سی بات کہتی ہوں، بہانے یہاں پر چل جائیں گے نا، اللہ کے حضور تو نہیں چلیں گے۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ اچھا فرض کرو کہ کوئی کوئی بات پہ تمہارا موڈ خراب بھی تھا، کوئی بات تھی، فرض کریں کہ آ, مہمان آ گئے، گھر میں دو بہویں ہیں، ایک بہو سوئی ہوئی تھی، دوسری کو کام کرنا پڑا سارا، اس بات پہ اس کا موڈ بنا ہوا، فرض کر لیں، تو یہ ایکسکیوز ہے اس بات کے لیے کہ یعنی کہ شوہر کو انکار کیا جائے؟ شوہر نے تو نہیں کہا نا دوسری بھابھی کو کہ تو جا کے سو جا، یہ تو گھروں کے چھوٹے موٹے مسائل چلتے ہیں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں الگ ہو جاؤ، اچھی بات ہے، چیزیں آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی میں ہیں اور وہاں چھوٹے موٹے مسائل چلتے ہیں تو اس کو برداشت تو پھر کرنا پڑے گا، آپ گھر کا لطف بھی تو لے رہے ہیں نا، سسرال کے گھر میں اسی لیے رہ رہے ہیں نا کہ آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بلز آپ نہیں پے کر سکتے، تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، تو پھر آپ وہ نفع بھی تو لے رہے ہیں، تو ہر نفع کی قیمت ہے بھائی، دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی، تو اس طرح کے معاملے آتے رہتے ہیں، آج اس نے تمہارے ساتھ کیا، کل تم جا کے سو جانا، جب مہمان آئے وہ نبیڑے گی پھر، ہاں اس کا غصہ شوہر پہ نکالنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں، بڑے غضبناک انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں ان شوہروں کو تو منہ نہیں لگانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور آپ ایسا کریں، ضرور کریں، مگر یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، اس عالم ظالم سے نہیں پوچھنا، جو چیخ چیخ کر کہتے ہیں نا کہ اے نا میاں نو تے منہ نہ لگاؤ تے اے نا نو انج نہ کرو، بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو بات ہے، جو یہ معاملہ ہے، اس پر میں اپنے شوہر کی نافرمانی کروں اور اس کو کہوں کہ خبردار ہاتھ نہ لگانا مجھے، تو کیا اللہ کے سامنے میں اس بات کو جسٹیفائی کر سکوں گی؟ کیونکہ بیوی کے سب سے بڑے گناہوں میں یہی ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتی ہے دین گو فور اٹ، مجھے کیا ہے، اور اگر آپ اللہ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کر سکتی تو اللہ سے ڈرے۔ مولویوں کا کیا ہے، ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے، وہ جواب اللہ کو دیں گے، مگر دنیا میں تو وہ بے وقوفیاں مار رہے ہیں، آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آپ کی آخرت بھی خراب، تو آپ کی آخرت ہے بھیا، کسی مولوی صاحب کی آخرت نہیں ہے، لہٰذا اپنے دل سے پوچھو، ایک دفعہ سوچو کہ میں شوہر ہوتا اور یہ بیوی ہوتی اور یہ سچویشن ہوتی تو کیا اس کا یہ رویہ میرے ساتھ درست تھا؟ تو میں آپ کو سیریسلی کہتی ہوں، میں بھی عورت ہوں، میں بھی بیوی ہوں، کہ 99 ٹائمز آپ اپنے آپ کو غلط اور شوہر کو صحیح پائیں گے، 99 ٹائمز، تو لہٰذا سوچیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟ آپ نے فرمایا کھانا تو ہمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ اب اس میں وہی بات ہے کہ جب شوہر نے آپ کو کلیئرلی کہہ دیا کہ بھئی آپ کا اختیار ہے، جو چاہے کرو، جیسے نارملی ہوتا ہے نا کہ خرچہ دیا اور گھر کی جو چیزیں ہیں کپڑے وغیرہ وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی جو چاہے کرو، نارملی ایسے ہی ہوتا، تو اس میں پھر بار بار اجازت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر کسی شوہر کا مزاج ایسا ہے
کہ وہ کہتے ہیں مجھے ہر بات بتاؤ، مجھ سے پوچھ کر کرو، تو پھر یہ ان کا حق۔ ہاں، اس پر یہ سمجھنا کہ یہ تو بخیل ہے، یہ تو ظالم ہے، نہیں، وہ کوئی ظالم نہیں، یہ حق ہے اس کا، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شوہروں کو بھی فراخ دل ہونا چاہیے۔ ویسے زیادہ تر عام طور پر شوہر گھر کے اخراجات جو دے دیتے ہیں، خرچہ جو دیتے ہیں، اور جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ عام طور پر پوچھ تاچھ نہیں کرتے، عام طور پر۔ وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا مسئلہ ان کے آپ پوچھے نا کہ یہ میں ایسے کر لوں، تو جواب ملتا ہے بھائی میں نے تمہیں خرچہ دے دیا، اس میں پورا مہینہ نکالنا ہے، جیسے چاہے کر لو۔ ہوتا ہے نا، یہ نارملی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ پوچھ لیں کہ بھئی یہ میں کپڑے فلاں کو دے دوں یا ایسا کر لوں، تو کہتے تمہارے ہیں، تم نے مینج کرنا ہے، جیسے چاہے کر لو۔ شادی بیاہ آئے تو وہ پیسے وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ پوچھیں یہ لے آؤں، تو کہتے ہیں بھئی جو چاہے کر لو، میں نے پیسے دے دیے، اس پہ پورا کر لو، جو چاہے کر لو۔ تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ بہت کم مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ کیا خریدنا ہے، مجھ سے پوچھ کر کرو، تو اگر وہ کہتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، تو پھر ان سے پوچھے بغیر مت کریں، ٹھیک ہے۔ تو پوچھ کر سوال کر کے بات کریں، یعنی کہ آج کل تو بہت آسان ہے کہ فوت کر کے بات کر لیں کہ بھئی فلاں آیا ہے، میں فلاں کام کرنے لگی، تو اگر مزاج ایسا ہے تو پوچھ لیں، ہاں۔ اور اگر شوہر نے اجازت دے رکھی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو ان کے یہ اصول بنا دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ جو خواتین کرتی ہیں کہ شوہروں سے چوری چھپے، شوہر نہیں راضی تو چوری چھپے چیزیں اٹھا کر دے دیں اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو وہ غلط ہے، وہ نہ کرے، اس میں کوئی خیر نہیں، چوری ہو جاتی ہے نا وہ۔ کیا بیوی بغیر اجازت شوہر کا مال لے سکتی ہے؟ نہیں لے سکتی، ہاں نہیں لے سکتی۔ وہ جو حضرت ہند والی حدیث ہے نا، وہ صرف گھر کی حد تک تھی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ معاویہ جو سوری ابو سفیان ہے نا، تو وہ مالدار ہے پر بخیل ہے، کنجوس ہے، تو مجھے گھر کا خرچہ نہیں دیتے، تو پہلے تو میں چپ چاپ نکال لیا کرتی تھی، تو اب تو میں مسلمان ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ ضرورت، گھر اور بچوں کے اخراجات کی ضرورت کے مطابق بس لے لیا کریں، تو وہ کسی اور کو تھوڑی دیا، گھر پہ ہی لگایا نا، تو وہ آپ نے اتنا ہی الاؤ کیا تھا۔ ہاں، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ نکال کے شادی پہ بھی دے دو، یعنی کہ فرض کریں کہ میکے میں شادی ہے، یہ ایک بات ہے، یا سسرال میں شادی ہے، یہ میکا سسرال کوئی فرق نہیں پڑتا، میاں سے پیسے مانگے اس نے نہیں دیے یا اس نے کم دیے، اور میں زیادہ دینا چاہتی ہوں، تو میں جا کے اس کے پیسے نکال لوں اور خرچ کر دوں اور اسے چھپا لوں، تو یہ چوری ہے بھائی، چوری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ میں بیان کرتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے، اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا ہے۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کرے تو انہیں ایسی مار مارنے کی اجازت ہے جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے اور ناپسندیدہ افراد سے میل جول رکھیں تو تم انہیں تھپڑ ایک دو لگا سکتے ہو، مگر چوٹ نہیں لگنی چاہیے، سمجھ گئے نا، جیسے بچے کو لگاتے ہیں ہم۔ اچھا جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ دیکھی اور آج جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی یا کثرت دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیا ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ شوہروں کی۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شوہروں کی، اور ان کا احسان نہیں مانتی۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ تم عمر بھر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی آ جائے تو کہیں گی میں نے تو تجھ سے زندگی میں کبھی سکون ہی نہیں پایا۔ ایمانداری سے کہیں کس بیوی نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں کہی، ہے نا؟ یعنی کہ غصہ آ جائے تو ہم پہلا جملہ یہ کہتی ہیں میرے لیے آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ وہی بات ہے، گھر کس کا ہے؟ شوہر کا۔ گاڑی کس کی ہے؟ شوہر کی۔ اتنے سالوں سے جو ہم جی رہی ہیں شادی کے بعد، ہمارا ہر اچھا برا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر۔ تو پھر اگر وہ کسی بات میں، یعنی کہ فرض کریں گے ساس کے ساتھ ہارٹ ٹاک کی ہو گئی اور شوہر نے کہا کہ اچھا آپ میری ماں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پہلا ڈائلوگ کیا ہوتا ہے بیوی کا؟ میرے لیے تو آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ نہ شکری، یہ نہ قدری،
शुक्र गुजारी कर। सब कुछ कोई नहीं दे सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे शोहर थे, है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए, खर्चा दिया? नहीं दिया ना। तो सब कुछ ये, इससे ये नहीं मैं कह रही कि शोहर खर्चा ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे नहीं देते थे, कैश नहीं देते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पीना, गुलाम, घर सब दिया हुआ था आपने। हाँ, वो आपका मसला और था, आपने हमारे लिए मिसाल बनना था। अगर आप अपनी बीवियों को खर्चा दे देते ना, तो आज वो हमारे हुक्मरान तो अभी लूट कर खा रहे हैं। फिर तो वो कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को इतना इतना खर्चा देते थे। अभी उनके सामने एग्जाम्पल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाती माल में से भी बीवियों को खर्चा नहीं दिया, और कहा कि नहीं मेरी उम्मत को जरूरत है, तब इन्होंने ये लूट मचाई हुई है। तो वो इस वजह से और बात है। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि हर बीवी को अपने शोहर से कोई ना कोई शिकायत होगी, मगर शोहर को भी अपनी बीवी से कोई ना कोई शिकायत होगी। तो लिहाजा उस शिकायत को नजरअंदाज करके कदर करें। और सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि अगर आपको कोई परेशानी शोहर से पेश आ रही है, तो उस परेशानी की हद तक रहे ना। ये इनके जैसे फर्ज करें कि कोई एक बात है, कोई एक बात है, आप कुछ कह रही हैं और वो नहीं मान रहे, यानी कि फर्ज करें कि आपके भतीजे की शादी है, एक मिसाल की बात है, भतीजे की शादी और आप कह रही हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, वो नहीं दे रहे, तो इसी बात को डिस्कस करें ना। फिर ये ना शुरू हो जाए कि तू तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तू तो है ही अंजदा, सब दे लिए पैसे है नहीं, मेरे लिए नहीं है। फिर ये ना करें, उसी एक बात को लेकर चले, कभी मुझे चाहिए, इसरार कर ले, हक है आपका। लेकिन अगर शोहर ना दे तो उसका भी हक। तो लिहाजा शुक्रगुजारी से रहे। और यही बात आप मोहब्बत से कहें तो शायद मानी भी जाए। हाँ, नॉर्मल मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ, कि वो कहें कि आप हमेशा मेरे साथ इतना अच्छा करते हैं, ये भी किया, जो अच्छे काम किए कोई दो चार गिनवा दे, और कहें कि हमेशा अच्छा किया, तो अब इस मौके पर जरूर मुझे शर्मसार करना है। तो मेरा ख्याल है शोहर ज्यादा जल्दी मान जाएगा, रादर देन के लड़ाई से। वो गालिब कहते हैं, निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पे मेहरबान क्यों हो। कि तुम तानों के जरिए मसला हल करना चाहते हो, जब तुम उसे ताने ये दे रहे हो कि तुम बड़े बेफैज हो, तो फिर वो क्यों तुम्हारे साथ फैज करे। तो लिहाजा बजाय ताने देने के, अगर मोहब्बत प्यार से पॉजिटिवली बात की जाए, तो उसके नतीजे में नताइज ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो अल्लाह इसकी तौफीक अता करे जी। आमीन सुम्मा आमीन। आज बात यहीं खत्म करेंगे और कल इससे आगे बढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।